فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وبقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں. قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں. کشف الدجى بجماله کشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو.
تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے دین کی مبارک باتیں سننے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، بلکہ اس امت کی خصوصیت اور قبولیت یہ ہے کہ اس امت کو وہ موقع اللہ پاک بار بار نصیب کرتے ہیں کہ جس موقع پر، جس مرحلے میں یہ بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور جس موقع پر بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے، یہ یاد رکھیں کہ اسی موقع کو معراج کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے بعد جو دوسرا بڑا معجزہ دیا گیا اور جس معجزے نے اس امت کو قیامت تک کے لیے ممتاز کر دیا ہے، باقی تمام امتوں پر، باقی پوری انسانیت پر جس معجزے نے اس امت کو ممتاز کیا، اس کا سر اونچا کیا، وہ معجزہ معجزہ معراج ہے۔
اور چونکہ عام طور پہ اسی رجب کے مہینے کے آخر میں ایک روایت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رجب کے مہینے کی آخر میں معراج کروائی گئی۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہ رجب کی 27ویں شب تھی، اور ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پہ لوگوں کا ایک ذہن بھی پختہ ہو چکا ہے کہ شب معراج وہ 27ویں شب کو ہے۔ ایک روایت اس طرح کی ضرور ہے، لیکن علماء نے اس پر بہرحال بڑی تحقیق کی ہے، اور ایک تحقیقی مسئلہ ہے اپنی جگہ پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کا معجزہ دیا گیا اور جو سفر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ آیا کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ معراج کا سفر بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، ایک روایت میں رمضان کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن کافی روایات ایسی ہے جو رجب کے بارے میں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ رات کون سی تھی، تاریخ کون سی تھی، یا مہینہ کون سا تھا، اس لیے کہ یہ باتیں اس صورت میں اہمیت اختیار کرتی ہے جب ان موقعوں کے لیے کوئی خاص عمل امت کو دیا جائے، خاص عمل بتایا جائے۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ بھئی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل ہیں، اس میں روزہ رکھنا، اس میں عبادات کرنا، اس کے فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے آنے والا جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کی جو نصف شعبان کی رات ہے جس کو ہم کہتے ہیں شب براءت، لیلۃ البراءت، تو اس رات کے جو فضائل ہیں، اعمال ہیں، وہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اسی طرح عاشورہ محرم کا روزہ ہے، مختلف موقع ہیں۔ تو جن دنوں کے لیے یا تاریخوں کے لیے یا مہینوں کے لیے کوئی خاص عمل اور حکم اترا ہے تو امت پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعیین بھی کرے اور اس میں اہتمام بھی کرے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو یہ عظیم معجزہ دیا گیا معراج کا، اور اللہ پاک نے آپ کو زمین سے، فرش سے آپ کو اپنے پاس عرش پہ بلایا ہے، یہ جو اتنا بڑا سفر ہوا ہے، اتنی عظیم نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس معراج کے معجزے میں، اس سفر میں، اس امت کے لیے سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہے۔ دوستو، جب ہم اصل چیز سے دور ہو جاتے ہیں پھر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ معراج کے معجزے اور سفر کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ یہ سفر آپ کو کیوں کروایا گیا، اور پھر کس کیفیت کے ساتھ ہوا، اور پھر کس کیفیت کے ساتھ آپ واپس دنیا میں تشریف لائے، یہ باتیں بہرحال بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو بہت ہی مختصر طریقے سے آج کی اس مجلس میں، چونکہ رجب کے مہینے کا آخری عشرہ ہے اور اس مناسبت سے بات ہونی چاہیے، تاکہ وہ بہت ساری باتیں جو اس امت کی نظروں سے اوجھل ہے اور جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، وہ ہمارے سامنے ضرور آنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ معراج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پہ کروائی گئی جبکہ آپ تکلیفوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر رہے تھے، آزمائشوں کے، مصائب کے، پریشانیوں کے، رکاوٹوں کے، اپنوں کے ستانے کے ایک طویل و عریض سلسلے سے گزر کے آ رہے تھے۔ اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنا خاندان آپ کے خون کے در پہ ہے۔ شعب ابی طالب میں آپ نے 3 سال گزارے،
یہ ساری باتیں آپ کے سامنے مغرب کے بعد کی مجلس میں آ رہی ہے اتوار کے دن کے. 3 سال شعب ابی طالب میں گزرے. کس کیفیت میں گزرے؟ سب منقطع ہو گئے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. بچے بلکتے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے. 3 سال اس پریشانی کے عالم کے گزرے. پھر صحابہ کا ایک طبقہ ہجرت کر کے حبشہ گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے، اور وہاں کے رہنے والوں نے جو بدترین سلوک کیا آپ کے ساتھ، ساری باتیں آپ کے سامنے. آپ اس کیفیت میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اور اللہ کا دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں اور تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے نا، لیکن اپنے کام سے نہیں ہٹتا، کمزور نہیں پڑتا، تو پھر اللہ پاک اس کو ایک مقام دیتے ہیں جس کو مقام قرب کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو مقام قرب کہا جاتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اسی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں. تو آپ کو مقام قرب دیا گیا اس لیے کہ آپ نے صبر بھی کیا، قربانی بھی دی، برداشت بھی کیا، لیکن اللہ سے گلے شکوے نہیں کیے، اپنے مقصد اور ہدف کو نہیں چھوڑا. اللہ کا ضابطہ وجود میں آیا، اللہ کا نظام وجود میں آیا. اب اس بندے کو مقام قرب دینا ہے، اپنے قریب کرنا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، چھت کے بیچ سے آئے. فرشتے کی آمد اوپر سے ہوتی. روایات کے اندر آتا ہے اللہ چاہتے تو جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر کے دروازے سے آ جاتے. بڑی حکمت کی بات ہے. چھت کے راستے سے آئے، آپ علیہ السلام کو اٹھایا ہے، جگایا ہے. چلیے، ان اللہ تعالی یدعوک، اللہ آپ کو اپنے پاس عرش پہ بلانا چاہتے ہیں. آپ کو بلا رہے. لے گئے حتیم میں، حجر اسود کے پاس. وہاں آپ کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا، سینہ کھولا گیا، آپ کا دل نکالا گیا. جنت سے ایک تست، ایک تھال تھا جبریل علیہ السلام کے پاس، وہ لایا گیا. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو رکھا گیا. زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے قلب اطہر کو اس جنت سے لائے ہوئے تست میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا، پھر اسی جگہ اس کو رکھ کے آپ کے دل کو بند کر دیا گیا. علماء نے لکھا کہ یہ آپ کے قلب کا وضو تھا. ایک جسم کا وضو ہوتا ہے نا، ایک دل کا ہوتا ہے. یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ آپ عالم بالا کے سفر پہ جا رہے ہیں، اور وہاں کے لیے جو طہارت چاہیے وہ صرف جسمانی نہیں ہے، قلب کا وضو اس کے لیے ضروری تھا. آپ کے دل کو صاف کیا گیا، آب زمزم سے اس کو دھویا گیا. پھر جو سواری براق تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آپ کو بٹھایا ہے. آج بھی مسجد حرام میں وہ ستون موجود ہے کہ جس کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھا ہے. شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، ہم نے وہ ستون دیکھا ہے. اس ستون پر ایک خاص قسم کے نقش بنے ہوئے ہیں، پتوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں. ان ترکوں نے، جب ترکوں کی حکومت تھی نا خلافت عثمانیہ، میں اس لیے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری اسلامی تاریخ کو کسی نہ کسی درجے میں محفوظ رکھا. اب جدید تعمیرات میں یہ ساری چیزیں مٹ گئی ہے دوستو. تو حرم مکی میں ہم نے وہ ستون دیکھا ہے، اور اس ستون کی علامت یہ تھی کہ اس پر
پتے بنائے گئے تھے، پتے، یہ جانور پتے کھاتا ہے نا، انہوں نے یہ ایک علامت رکھی کہ آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں مٹیں گی، تو ایک علامت رہے. تو اسی جگہ پر انہوں نے جو پیلر کھڑا کیا اس پہ پتوں کے نشان بنائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر براق باندھا گیا تھا. اور جو حضرت ام ہانی کا رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا جہاں سے آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا، وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی، وہ بھی بالکل مسجد حرام، حرم مکی کے اندر ہے. جو پرانا حرم کی جو عمارت ہے ترکی دور کی، اسی کے اندر آپ دیکھیں باقی گنبد ایک ترتیب پر بنے ہوئے، لیکن ایک گنبد ایسا ہے جس کو انہوں نے چوکور کر دیا ہے، سکوائر کر دیا ہے، باقی سب سرکل میں، ایک سکوائر ہے. یہ اس کی علامت تھی کہ اس کے نیچے حضرت ام ہانی کا حجرہ تھا، اور یہیں سے جبریل علیہ السلام آ کر آپ علیہ السلام کو لے گئے. خیر، اللہ پاک کے حکم سے آپ کو پہلے لے جایا گیا بیت المقدس میں. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جمع ہیں، ان کی امامت کروائی. یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوا آسمانوں کا. اب اوپر جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے. ہر آسمان کا دروازہ ہے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ جبریل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا ہے. اندر پیچھے سے سوال ہوا، من جبریل من معک، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں جبریل ہوں، یہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ میں جی ان کو بلایا گیا. پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، آپ تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں فیضا ہوا ابونا آدم. پہلے آسمان پہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے. ان سے ملاقات کی. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید میرے پیارے بیٹے، پیارے پیغمبر. دوسرے آسمان پہ گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ کھولا گیا. ہر آسمان پر میرے دوستوں بزرگوں یہی ترتیب ہوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا، کھولا گیا. اللہ کا نظام تھا. دوسرے آسمان پہ گئے، فیضا ہوا عیسیٰ و یحییٰ، 2 پیغمبر بیٹھے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. ان سے ملاقات کی. مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. تیسرے آسمان پہ گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا گیا. فیضا ہوا ادریس. تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، دروازہ کھولا گیا، دیکھا فیضا ہوا ہارون، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ گئے، دروازہ کھولا گیا، فیضا ہوا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا میں نے جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کے حسن کا بہت بڑا حصہ دیا گیا، بڑے حسین و جمیل تھے. پانچویں آسمان پہ آپ نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، ان کا حسن دیکھا ہے. چھٹے آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھولا گیا، فیضا ہوا موسیٰ، کا موسیٰ علیہ السلام تھے. ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خوش آمدید کے کلمات کہے. جب چھٹے سے ساتویں پہ جانے لگے تو فرمایا پیچھے سے رونے کی آواز آئی، تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام رو رہے. ہم واپس آئے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا غلام بعث بعدی، عربی میں غلام کہتے ہیں نوجوان کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جوان ہے جس کو بہت عرصے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، میرے بہت عرصے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن میں رویا اس بات پر کہ میرے اتنے عرصے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کے دن اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. غم کیا اپنی امت کا. ساتویں آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، فیضا ہوا ابراہیم. دیکھا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے. یہاں دائیں بائیں آگے بچے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، خوش آمدید کہا. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بچے ہیں جو
بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، اپنے والدین سے بچھڑ کے آ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ ان سب کو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کی شاگردی میں دے دیتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت اور بشارت ہے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جن کے بچے بچپن میں چلے جائیں، ان کے لیے اللہ وہاں تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ اور استاذ کس کو بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے خلیل ہے۔ 7 آسمانوں پر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، پھر آگے کا سفر شروع ہوا، چلتے گئے۔ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آج آپ کو جنت بھی دکھائی جائے، آج آپ کو جہنم بھی دکھائی جائے۔ پہلے جنت لے جایا گیا، جنت کے مناظر دیکھے، وہاں کے محلات دیکھے، مشک و عنبر کے، موتیوں اور جواہرات کے بنے ہوئے محلات دیکھے۔ ایک بڑا خوبصورت محل تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے دل میں آیا میں اس کو دیکھ لوں اندر سے۔ پھر پوچھا جبریل علیہ السلام سے، یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امتی عمر کا ہے، اللہ نے ان کے لیے ایک محل بنایا ہوا ہے یہاں پر۔ ایک جگہ گئے، ایک کھیت لگا ہوا ہے، لوگ ہیں کھیت میں کام کرتے ہیں، ابھی فارغ نہیں ہوتے کہ فصل تیار ہو جاتی، اس کو کاٹتے ہیں، ابھی کاٹنے سے فارغ نہیں ہوئے پھر فصل تیار ہو جاتی ہے، اس کو کاٹتے ہیں، ابھی فارغ نہیں ہوئے پھر فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے نیک اعمال ہیں۔ جب وہ نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو اتنی جلدی ان کا بدلہ دیتے ہیں کہ ابھی ایک عمل کا اجر پورا وصول بھی نہیں ہوتا کہ اللہ مزید اجر شروع فرما دیتے۔ عجیب و غریب حالات۔ پھر جہنم لے جایا گیا، جہنم کو کھولا گیا، جہنم کے مختلف مراحل، مختلف احوال، مختلف درجات دیکھے۔ اب بہت تفصیلی حدیث ہے دوستوں، میں جو ضروری باتیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طبقے میں لے جایا گیا، کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے ہونٹ ہیں، تشبیہ دی آپ علیہ السلام نے کہ ان کے ہونٹ ایسے تھے جیسے اونٹ کے ہونٹ لٹکتے ہیں، اونٹ کے بڑے بڑے ہونٹ۔ اور ایک فرشتہ مسلط ہے جو بڑی قینچی لے کر آتا ہے اور ان کے ہونٹوں کو کاٹ دیتا ہے، قینچی چلاتا۔ جب کاٹتا ہے وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتے ہیں، پھر وہ ہونٹ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ قینچی چلاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے قول اور فعل میں تضاد تھا، زبان سے جو کہتے تھے خود اس پر عمل نہیں تھا۔ زبان سے لوگوں کو بڑی خیرخواہی کی باتیں، بڑی نیکی کی باتیں، لیکن خود عمل اس کے خلاف تھا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے دوستو۔ اس سے آگے گئے، دیکھا ایک طبقے میں کچھ لوگ ہیں، فرشتے ان کی گردن دباتے ہیں، اتنا دباتے ہیں کہ سانس نکلنے لگتی ہے، پورا جسم ان کا زرد ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ تھوڑا راحت میں آتا ہے پھر فرشتہ اس پہ مسلط ہوتا ہے، گردن دبوچ لیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر دباتا ہے۔ یہ کون ہے جبریل علیہ السلام؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زبان سے آپ کی امت میں فتنے اور فرقے پیدا کرتے تھے، زبان کا غلط استعمال کرتے تھے۔ ان کی زبانوں کی وجہ سے لوگوں میں فتنے پیدا ہوئے، لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ آج کتنی بڑی مصیبت ہے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر آدمی مصروف ہے لیکن اس کام کے لیے 100% فارغ ہے، 100% فارغ ہے۔ کسی طریقے سے بس کچھ اختلاف پیدا ہو جائے، یہ گھر ٹوٹ جائے، یہ پارٹنرشپ ٹوٹ جائے، یہ دوست ٹوٹ جائے، یہ خاندان ٹوٹ جائے، اس فکر میں لگے ہوئے۔ اس گناہ سے آج بچنا ضروری ہے دوستو، بہت سخت مرحلہ آگے درپیش۔ اس سے آگے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کو لیٹاتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ لے کر آتے ہیں، پتھر اس کی پیشانی پہ مارتے ہیں، اس کا سر مسل کے زمین سے چپک جاتا، پھر اٹھاتے ہیں، سر بن جاتا ہے، پھر اس پہ مارتے ہیں، بار بار ان کا سر کچلا جا رہا ہے، وہ تکلیف میں چیخ رہے، چلا رہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو آذان کی آواز سنتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔
بے نمازی کا انجام بہت عبرت آموز ہے دوستو، لیکن آج یہ احساس نہیں ہے ہمیں اس چیز کی. اس عبادت کو بہت ہلکا لے لیا گیا، بہت ہلکا. ہم سالوں سالوں کی قضا نمازیں لے کے گھوم رہے ہیں اپنے پاس، سالوں کی. اتنا مسجد کے آج قریب ہوتے ہیں کہ اذان نہیں، امام کی قرات کی آواز آ رہی ہوتی ہے، میں باہر بیٹھا ہوں، کام میں لگا ہوا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، نماز قضا ہو گئی، ایک آدھ پڑھ لی، چھوٹ گئی. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، بہت بڑی مصیبت ہے. نمازوں کا اہتمام آج زندگی میں پیدا کرنا اشد ضروری. آگے گئے، کچھ لوگ ہیں ناف سے اوپر کا حصہ خنزیر کا ہے، نیچے کا حصہ کتے کا ہے. کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں شراب پیتے تھے، بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے آ گئے. بہت بڑا گناہ ہے، توبہ ضروری ہے، ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ فرمایا گیا اس کو. آج اس چیز پر مسلمان کو لگایا جا رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے گئے، دیکھا ایک آگ کا تنور بنا ہوا ہے، اس میں عورتیں لٹکی ہوئی ہے، زبان کی بل لٹکی ہوئی ہے، زبانوں سے لٹکایا ہوا ہے. کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، اس کی حق تلفی کرتی تھی، اس کی ناقدری کرتی تھی. اس سے آگے گئے، دیکھا کچھ لوگ ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کو لٹکایا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے. شرمگاہ اپنی جگہ سے ہٹ کر پیشانی پہ آئی ہوئی ہے، پیشانی پہ شرمگاہ بنی ہوئی ہے، اور اس سے ایک پیپ نکل کر ان کے منہ میں جا رہی ہے، حلق سے اتر رہی ہے، نیچے جا رہی ہے. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ مرد وہ عورتیں ہیں جو بدکاری زنا میں مبتلا تھے، بغیر توبہ کیے ہوئے آ گئے. آج یہ ساری چیزیں، یہ سارے گناہ، آپ خود بتائیں کتنا اس کو ایک محنت اور کے ساتھ، فکر کے ساتھ امت پہ مسلط کیا جا رہا. ان چیزوں کو تو آج ہم گناہ سمجھتے نہیں. یہ سارے مراحل آپ کو دکھائے گئے. سدرۃ المنتہا پہ گئے، دیکھا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی جڑ سے 4 پانی کی نہریں نکل رہی ہیں، 4 نہریں. جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ نہریں کون سی ہے؟ فرمایا 2 تو جنت کی ہے، ایک کوثر ہے، ایک سلسبیل ہے جو جنت کی نہریں، 2 دنیا کی ہے، ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے فرات ہے. جو عراق میں بغداد میں 2 بڑے دریا ہیں نا، دریائے نیل، دریائے فرات. یہ سدرۃ المنتہا جو ہے، سدرہ کا درخت، اس کی جڑ سے نکلی ہوئی ہے دوست، یہ وہاں سے جڑی ہوئی. فرمایا 2 جنت کی نہریں، 2 دنیا کی نہریں. جب آگے جانے لگے، اب پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا بس اب میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، آگے عالم لاہوت ہے، عالم لاہوت تک میری رسائی بھی نہیں ہے، وہاں صرف اللہ پاک کی ذات کی بادشاہت ہے، قدرت ہے، آپ اکیلے جائیں گے. آگے حضور علیہ السلام اکیلے تشریف لے گئے، اللہ کی ذات کا دیدار فرمایا ہے، جسمانی حالت میں فرمایا ہے. کہ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ کی معراج جسمانی ہے، اسی جسم مبارک کے ساتھ ہے، خواب نہیں ہے، روحانی نہیں ہے. انہی آنکھوں سے اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کروایا ہے. جب اللہ پاک کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بے اختیار میری زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ زبان کی ساری عبادتیں آپ کی ہے، جسم کی ساری عبادتیں آپ کی ہے، مال کی ساری عبادتیں آپ کی ہے. تینوں چیزیں ذکر کی. تو اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. 3 چیزیں آپ نے ذکر کی، اللہ نے بھی 3 جوابات دیے. فرمایا اے میرے پیغمبر آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمت ہو، آپ پر بھی برکت ہو. اب جب حضور علیہ السلام کی شفقت دیکھیں، امت پر مہربانی دیکھیں دوستوں، نقطے کی بات یہ ہے
اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے نا. اور اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے رب کی رحمت اور سلامتی متوجہ ہے, یہ اللہ سے لینے کا موقع ہے. تو امت کو یاد رکھا, فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ یہ سلامتی صرف میرے لیے نہیں, میری امت کے جو نیک بندے ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ سارا اس موقع کا کلام ہے جو آج ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا. یہ معراج کی ملاقات ہوئی ہے دوست. پھر اللہ پاک کا دیدار ہوا. 3 تحفے اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں معراج کے موقع پر. اوتیت لیلۃ المعراج 3 اشیاء, 3 تحفے دیے. فرمایا آپ زمین پہ جائیں گے, پہلا تحفہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی آیات دے رہا ہوں کہ جیسی آیات پورے قرآن میں نہیں ہوگی. سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا. یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے نا, آپ نے غور کیا ہوگا جب میت کو دفناتے ہیں تو سرہانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں اور پائنتی جانب پیر کی جانب آخری رکوع پڑھتے ہیں. بہت بڑی برکت والا. خواتیم سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ نے مجھے تحفے میں دی. نمبر 2 فرمایا والصلوات الخمس, 5 نمازیں دی. ملی تو 50 تھی جو پوری تفصیل ہے, 50 دی, لیکن پھر ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. 5 رہ گئی. جب آپ آنے لگے اللہ نے فرمایا ہمارے ہاں عدد کی کمی ہے لیکن اجر کی کمی نہیں ہوتی. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن 50 کا ثواب ملے گا. تیسرا انعام یہ ملا والشفاعۃ لامتی. مجھے اللہ پاک نے اس موقع پر یہ انعام دیا کہ میرے پیغمبر آپ کو ایک منصب دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کر سکیں گے, سفارش کر سکیں گے. جس کے بارے میں آپ فرمائیں گے میں اس کو بخش دوں گا, اس کو معاف کر دوں گا. لیکن اس کے ساتھ شرط لگائی وہی نائلۃ ان شاء اللہ تعالی من لا یشرک بہ شیئا. اللہ نے فرمایا شفاعت آپ صرف اس امتی کے حق میں کر سکیں گے جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکے. شرک کے گناہ سے بچنا. یہ انعامات لے کر آپ واپس دنیا کے اندر تشریف لائیں. تو حضور علیہ السلام کی معراج تو کیا تھی کہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. یہ ہے مقام قرب جو حضور کو دیا گیا. لیکن آپ نے اپنی امت کی معراج کس فعل کو فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمن. میری امت اس سعادت سے محروم نہ ہو جائے. ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پہ, ہم تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے دوستو. یہ تو حیثیت نہیں, ساری امت جمع ہو جائے, سارے صالحین تابعین صحابہ جمع ہو جائے, لیکن معراج کا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے. لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو ایک عمل دیا. فرمایا میرا مقام قرب تو یہ تھا کہ میں اللہ کا دیدار کر کے آیا, اللہ کی زیارت کر کے آیا, لیکن تم اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھو. الصلاۃ معراج المؤمن. میری امت جب نماز کا عمل کرے گی, سجدے کے اندر جائے گی, تو یہ میری امت کی معراج ہے. اس لیے فرمایا میری معراج کہ میں لوح و قلم تک پہنچا. یہ حضور علیہ السلام کی معراج. میری معراج کہ میں لوح و قلم تک پہنچا, اور تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. امت کی معراج تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں, بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم قصوں میں, کہانیوں میں, واقعات میں, رسم و رواج میں بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن جو دین کی اصل روح ہے, جو اصل حقیقت ہے, جو اصل کام ہے, وہ زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا. معراج کا جو بہت بڑا انعام ہے دوستو, وہ نماز کا تحفہ ہے. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کا کتنا حصہ ہے, نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں, کس قدر نماز کو آداب اور صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کمزوری کو پورا کریں دوستو, اس کمزوری کی اصلاح کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہم دے دیں۔ یہ کارڈ طلبہ آپ کو تقسیم کر دیں گے ابھی نا، یہ ختم خواجگان کے کارڈ ہیں، یہ ساتھی محفوظ کر لیں، اس مجلس میں بھی کام آئے گا، روزانہ اس کو ایک مرتبہ گھر میں بھی پڑھیں۔ بڑی محنت سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے آپ حضرات کے لیے، ہر ساتھی اس کو لے لیں، اور ابھی بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور باقی روزانہ کی بنیاد پر اس کو گھر میں پڑھیں، مستورات بھی پڑھیں، اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھ۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھ۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھ۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھ۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھ۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارکہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت کو بالخصوص صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام بزرگوں کو اپنے تمام اعزاء اقربا کو تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے ذکر کریں گے. پہلے کچھ مختصر وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ جہر سے مراد جہر معتدل ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو, اتنی آواز کے ساتھ ہو کہ انسان خود اپنے کان تک اس کے کان تک آواز آ جائے, اپنی آواز کو خود سن لیں. تو پہلے انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا, ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ دیر کے لیے ذکر خفی کریں گے. تمام ساتھی
اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے سر کو جھکا لے، زبان کو تالو سے لگا لے، آنکھوں کو بند کر لے، اپنے دل کو خیالات سے بالکل پاک کر لے، یکسو کر لے، اور اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، اللہ 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 میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پہ لامقمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، اللہ 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 اللہ، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے،
وحدت پہ لامقمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے اے اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اے اللہ ہر قسم کے شرور سے فتن سے حاسدین سے باغزین سے مفسدین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے ہر قسم کے جادو سے سحر سے اثرات بد سے نظر بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ طلباء کے امتحانات ہو رہے ہیں اور آگے وفاقی امتحانات ہونے والے ہیں دعا فرمائے اللہ پاک ان تمام طلباء کو کامیابیاں عطا فرما دے اے اللہ یہاں پڑھنے والے اور جہاں بھی زیر تعلیم ہے طلباء جس مدرسے میں تمام پڑھنے والے طلباء کو علماء بعمل بنا دے دین پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو ہمارے ان طلباء کو سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے ہماری اس مسجد کو قیامت تک کے لیے آباد فرما دے یہاں سے دین کے چشمے جاری فرما دے اے اللہ یہاں جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں مدرسے میں تمام شعبے ہیں تمام سلسلے ہیں عوامی سلسلے ہیں اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اخلاص کی دولت نصیب فرما دے جتنے ساتھی ہیں اللہ ہم سے محبت رکھتے ہیں ہمارے سلسلوں سے محبت رکھتے ہیں تعاون کرتے ہیں اور اللہ محبت رکھتے ہیں اور شفقت کے جذبات رکھتے ہیں اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے مسجد میں مدرسے میں خانقاہ میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہمارے بڑے ماموں حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب کا آپریشن ہونے والا ہے دعا فرمائے اللہ پاک حضرت ماموں جان کے آپریشن کو کامیاب فرما دے اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے ہماری والدہ کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین